ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا. ہائے ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا, ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا, ہم نے جب بھی دھوکہ دیا بیچارے غریب کو دیا, ہم نے جب بھی جھگی کو آگ لگائی بیچارے غریب کی جھگی کو آگ لگائی, ہم نے جب بھی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی بیچارے غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی. اور نادانو, سید کو اتنا تو بتا دو کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ, یہی کالی شکل لے کے جاؤ گے, یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل لے کر مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی, تمہیں حیا نہیں آئے گی. قبلہ جب یہ حدیث جو میں تمہیں سنانے والا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں آنکھیں چھم چھم برسنے لگتی ہیں. وہ کون سی حدیث ہے؟ میرے کریم آقا کا وہ کون سا فرمان ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا, او میرے صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی, او میرے صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم کا دل دکھے گا, یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. او میرے صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا, اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا کسی بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد سے پیار نہ کرنا, اس سے بے اولاد کا دل دکھے گا. فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے, اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, تو کسی غریب کے سامنے اس دولت کی نمائش نہ کرنا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں, آج اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا, آج اللہ نے ہمیں 2 ٹکڑے زمین کے ہی کیا دیے. قبلہ ہم نے اس پیسے کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ اللہ سے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو گیا, غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. غریب نے سر اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, کہا او میرے ربا, نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل, نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل. ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم, چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل. قبلہ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترے. آج اللہ نے ہمیں 2-4 پیسے ہی کیا دیے, ہم نے ان پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کی دھچیاں اڑا دی. آپ دیکھتے نہیں ہمارے محلے میں جب ہم کسی بچی کی شادی کرتے ہیں تو بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں, پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں. کون سی آواز؟ بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. ایسی آواز لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں. قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا سے, وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے, جب ہم اپنی کسی بچی کی شادی کرتے ہیں تو بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں, پھر ہم محلے میں آواز لگاتے ہیں, بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو, بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو, بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. میں نے کہا او نادانو, تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو, لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں. ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے, جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے دن رات ایک کام مزدوری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اگر کوئی پوچھ لے بابا اور تجھے نیند نہیں آتی, تو دن کو بھی کماتا ہے, تو رات کو بھی کماتا ہے, تو آگے بوڑھا باپ رو کر کہتا ہے بیٹے کیا کروں کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. ہائے اس غریب بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اس نے اپنی بیٹی کو پالا, اس نے اپنی بیٹی کو کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا سکھایا. آج اس کی بدقسمت بیٹی جوان ہی کیا ہوئی, جب اس کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر اس کا رشتہ ہی ٹھکرا دیا کہ ہم اسے رشتے میں قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا, اس کے باپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا.
یہاں پر میں چھوٹی سی عرضی اور کرنا چاہوں گا. آج ہمارے محلے میں کوئی غریب ہوتا ہے، ہم اسے شادی پر نہیں بلاتے. محلے کے غریب کو قبلہ ہم دعوت پر نہیں بلاتے. آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. میرے کریم نبی نے قبلہ غیروں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. میرے نبی نے دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا. میرے نبی نے دشمنوں کو اپنا بنایا، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینے کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں. مدینے کی سرزمین پر قبلہ ایک بڑھیا سی عورت رہا کرتی تھی. وہ بڑھیا عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، جس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں تھا. یہ پگلی سی بڑھیا عورت تھی. قبلہ یہ جس راستے پہ جاتی ہے نا، لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا. یہ پگلی عورت ہے، یہ جس سے ملتی ہے نا اس کا وقت طے کر دیتی ہے. پگلی سی عورت، کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی بھی اسے شادی پر نہیں بلاتا. پورے مدینے میں یہ پگلی بڑھیا مشہور تھی. یہ جس راستے پہ جاتی تھی لوگ نفرت کرتے تھے، راستہ چھوڑ دیتے تھے. ہائے ہوئے بھائیو، زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ چاہے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. ایک دن یہی بڑھیا عورت ایک دن میرے کریم آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں. یہی بڑھیا پگلی سی عورت دروازے پر آئی. اس نے میرے کریم نبی کو دیکھا، میرے کریم نبی نے اس بڑھیا عورت کو دیکھا. بڑھیا عورت نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا میری طرف آؤ. حالانکہ وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے. میرے نبی نے عمر کو نہیں کہا عمر جاؤ نا، اس کی بات سنو کیا کہنا چاہتی ہے، جاؤ 2-4 پیسے دے کے جان چھڑاؤ، یہ پگلی سی عورت ہے ایسے ہی وقت ضائع کرے گی. نہیں. اس بڑھیا عورت نے جیسے ہی میرے کریم نبی کو اپنی طرف اشارہ کیا تو میرے کریم آقا خود اٹھے. کریم آقا خود اٹھے، دروازے پر گئے. جی بڑھیا کیا کہنا چاہتی ہے؟ حالانکہ میرے کریم نبی جانتے ہیں یہ بڑھیا عورت ہے، ایسی بے تک کی باتیں سناتی رہے گی، میرا وقت ضائع کرتی رہے گی. کریم آقا نے فرمایا بڑھیا کیا کہنا چاہتی؟ اس نے کہا میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، وہ جو سامنے کھلا میدان پڑا ہے نا میں نے وہاں جا کر کچھ کہنا. میرے کریم نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، آج تیری ہی سنتے ہیں. قبلہ مسجد میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. کریم آقا نے صحابہ کو چھوڑا، میدان میں چلے گئے. وہ بڑھیا عورت تھی تو پگلی سی عورت ایسے ہی سناتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی، میرے کریم نبی کو گھماتی رہی. ایسے ہی میرے کریم نبی کو گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی. کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، کریم نبی کا نازک بدن ہے. ایسے ہی گھماتی رہی، بے تکی باتیں سناتی رہی. میرے کریم آقا بڑے ہی مزے سے سنتے رہے، بڑے ہی اطمینان سے سنتے رہے، تاکہ بڑھیا کو پتہ چلے کہ آج کوئی میری دل سے بات سننے والا ملا ہے. گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. جب وہ بڑھیا عورت تھکی اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے جلالی صحابی تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ سنیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ بڑھیا پگلی سی عورت ہے. اس پگلی سی بڑھیا عورت نے آ کر میرے کریم آقا کا وقت ضائع کر دیا. اسے حیا نہ آئی، اسے شرم نہ آئی. حضور آپ جانتے بھی تھے، پھر آپ مجھے کہہ دیتے میں چلا جاتا، اسے ٹال دیتا. ایسے ہی کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، میرے سونے نبی کا نازک بدن تھا. حضور آپ جانتے نہیں ہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. حضور آپ جانتے نہیں ہیں لوگ اس سے نفرت کرتے، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا. میرے کریم نبی نے اپنا سر مبارک اٹھایا، عمر کو دیکھا، کہا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا. اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کے دکھڑے کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے درد نہ سنوں تو اس کے درد کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کو کہہ دو بڑھیا میرا نبی فرما رہا ہے جب سینے پر غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا. تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا. اللہ
تے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا سنیا تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا ان واش کا اصلی چور ڈٹھا اور کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہنا رات دینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو اچھا خطاب ختم کران یہ تجھے تھکے بیٹھے ہو مطلب حالی جاری رکھا ہے اقبال کہتا ہے کہ اے نوجوان علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اے نوجوان اس دنیا کی قبلہ روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں فرماتے ہیں اے نوجوان مر جانا مٹ جانا لیکن خواہشات کے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی آخرت کے رہو گے قبلہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا وہ ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے لونڈی نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں لونڈی نے سوچا کیوں نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چاکھی لوں یہ جو بادشاہ سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں تو کچھ تو مزہ ہوگا نا بابا پھولوں کے بستر پر کچھ تو لطف ہوگا پھولوں کے بستر پر بادشاہ سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا لونڈی نے کیا کیا نوکرانی نے کیا کیا جھاڑو رکھا نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر قبلہ لیٹی سر رکھا آنکھ لگی نیند آ گئی ادھر سے کم وقت نیند آئی ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا بادشاہ نے دیکھا ہائیں ذات تی کوڑ کے لیے تی شیرن آ جپے یہ دو ٹکی دی ملازمہ بادشاہ دی بستر دی چڑھ کے سو گئی تھی جرت کیسے ہوئی بادشاہ نے سوٹا اٹھایا مارنے لگا اب بادشاہ اوپر سے مارتا چلا جا رہا ہے مرتا چلا جا رہا ہے اچانک بادشاہ کی نظر نیچے گئی تو نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا کہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے بادشاہ نے کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیے کہ مجھے درد ہو رہی اچھا پھر ہنسی کیوں ہے کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی سوچ رہی ہوں جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ پڑا ہے اسے کتنی سزا ملے گی اللہ اکبر ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں یہاں پر میں میٹھے نبی کی میٹھی سی حدیث اس کے بعد ایک نصیحت میرا آواز ختم ہوا میرے سونے نبی نے فرمایا میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے جوانوں آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا آج مسجدیں ویران پڑی ہیں قبلہ آج میری قوم کا نوجوان باتوں باتوں پہ یہ جملہ بولتا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے اور آپ بھی یہ جملہ بولتے ہوں گے آپ بھی یہ نعرہ لگاتے ہوں گے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یہاں پر میں چھوٹی سی عرضی کرنا چاہتا ہوں اے نوجوان جم انشاءاللہ جس طرح تو نے یہ کہا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی بول دیتا کہ غلام یہ رسول میں نماز بھی قبول ہے غلام یہ رسول میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا بھی قبول ہے بوڑھے والدین کی خدمت کرنا بھی قبول ہے اور یہ کس طرح کی غلامی ہو گئی صحیح اور یہ کس طرح کی محبت ہے
بوڑھی ماں کو ستا کے، بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو نکال کے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے ادھر آ کے تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تیری اس طرح کی غلامی میرے نبی کو پسند نہیں ہے، تیری اس طرح کی غلامی میرے نبی کو قبول نہیں ہے۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، پتہ نہیں پڑھنے والے کہاں مر گئے۔ اے ویران مسیتاں پچھ دیا ہیں حبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہیں کردار حسینی کتھے گئے۔ بابا ہم تو صرف نام لینے والے حسینی رہ گئے، ہم تو چوری کھانے والے، ہم تو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے، ہم اندر سے خالی ہو گئے۔ ہم نام کڑوی حقیقت تو یہ ہے بابا، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ قسم خدا کی سچ کہہ رہا ہوں سیاں، ہم نام لیتے ہیں حسین کا اور نقل کرتے ہیں یزید کی۔ میرا اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کہ بلا کڑوی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے۔ آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے، فلسطین کے مسلمان ہماری طرف مدد کی بھیک نہ مانگ رہے ہوتے۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہے، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حسین ایک نمبر لوگوں کے ساتھ ہے، حسین دو نمبر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ۔ تمہارا اٹھنا بھی حسینی، تمہارا بیٹھنا بھی حسینی ہو، تمہارا چلنا بھی حسینی ہو، تمہارا پھرنا بھی حسینی، تمہاری مسجد بھی حسینی، تمہارا نام بھی حسینی، تمہارا معیار بھی حسینی، تمہارا کردار بھی حسینی، اور سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح کے حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ، کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے مولا حسین کا غلام آ رہا ہے۔ آخری نصیحت، آخری بات، میرا آواز ختم ہوا۔ قبلہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے۔ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی، بڑی گندی سی عادت ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ ان لوگوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ اللہ میرے محلے میں بھی ایک آدمی اس طرح کا ہے، پتہ نہیں آپ کے محلے میں بھی کچھ اس طرح کا آدمی رہتا ہوگا۔ اللہ نے ایک کام ہی دے رکھا ہے، اللہ نے ایک ہی بزنس دے رکھا ہے، اسی کام میں مصروف، اسی بزنس میں مصروف۔ اچھا وہ کون سا کام ہے؟ صحیح وہی وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ میں سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو اس طرح کام کرتے ہیں؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ چغلی کرنا، دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ قبلہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت انسان نے کوئل سے پوچھا، کوئل تو کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کالی نہ ہوتی، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر حضرت انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی تو پیاسوں کی پیاس بھی بجھاتا ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تو کھارا نہ ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے قبلہ ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب تیرے اندر خوشبو بھی ہے لیکن تیرے اندر بھی ایک خامی ہے۔ اچھا کون سی خامی ہے؟ کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش کہ تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے
لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو، اس طرح کی محفلیں ملے نہ ملے۔ ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، دعا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ عوام تو نہیں تھکی بیٹھی ہے صحیح۔ اچھا 2 گھنٹے تھے مناظرہ ہونے بھائی، 2 گھنٹے تھے مناظرہ ہونے یا بیان ہونے؟ اللہ تعالیٰ آباد رکھے حضور، اللہ تعالیٰ۔ اچھا او قبلہ، میں بسم اللہ، میں وہی پیش کر رہا ہوں، میں چھوٹا جی سائیوں نے حکم دے، میں ایک چھوٹی جی سبق کا موضوع واقعہ بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ ایک غلام کی ڈپٹی لگا رکھی تھی۔ یہ واقعہ صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کی ڈپٹی لگا رکھی تھی۔ وہ ڈپٹی کون سی تھی؟ آپ ماہانہ غلام کو وظیفہ دیا کرتے تھے، ہر مہینے غلام کو تنخواہ دیا کرتے تھے، نوکر کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اچھا وہ کام کون سا تھا؟ وہ غلام کس طرح کام سر انجام دیتا تھا، کس طرح کی خدمات سر انجام دیتا تھا؟ اس کی ڈپٹی یہ تھی کہ وہ روزانہ صبح و شام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا اور ایک ہی جملہ بولتا کہ یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا۔ کیا صحیح؟ موت کو یاد رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، ایک ہی جملہ، بس یہی اسی کی ڈیوٹی تھی۔ آتا تھا یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد رکھنا، بس چلا جاتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی پوری ہوگی۔ ہر مہینے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی جیب سے اسے خرچ دیا کرتے تھے، اسے تنخواہ دیا کرتے تھے۔ ڈیوٹی کون سی تھی؟ صبح شام آتا ہے، ایک ہی جملہ بول کے پاس چلا جاتا ہے، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا۔ ایک دن یہ شخص، یہ غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، صبح سویرے دستک دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا ایک دم آگے سے آواز ہے، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا، موت کو یاد ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے غلام آج سے تیری یہ ڈیوٹی ختم ہوئی، آج سے تیری یہ ڈیوٹی ختم، آج کے بعد مجھے موت کا پیغام دے دینا، موت کی خبر دے دینا، آج کے بعد مجھے موت کا پیغام دینے مت آنا۔ غلام رونے لگا، حضرت کیا ہو گیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کر ڈالا کہ مجھے ڈیوٹی سے نکالا جا رہا ہے، مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے؟ بس میں نے تجھے کہہ دیا ہے نا، آج کے بعد مجھے موت کا پیغام سنانا نہ۔ جب غلام نے بار بار اصرار کیا، توجہ طلب بات ہے قبلہ، زندگی بدلنے کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے، اللہ اکبر۔ قبلہ جب غلام نے بار بار اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ مجھے نوکری سے، اس ڈیوٹی سے کیوں نکالا جا رہا ہے، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی مبارک میں سے ایک سفید بال نکالا، اپنا ایک سفید بال نکالا، غلام کو دکھاتے ہوئے کہا، غلام اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تیرے موت کا پیغام سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مجھے یہی ایک سفید بال بھی چین سے نہیں سونے دے گا۔ قبلہ میں سوچ میں پڑ گیا، صحیح میں تو سوچ میں غرق ہو گیا، میری سوچ تو جاتی رہی، قبلہ میں سوچ میں غرق ہو گیا
کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے۔ اس عمر کی خاصیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کا ایک بال سفید نکلا اور آپ نے موت کو قریب پایا، ہے ہماری تو ساری کی ساری داڑھی چٹی ہو گئی، ہماری تو ساری کی ساری داڑھی سفید ہو گئی، ابھی تک ہم نے آخرت کی فکر کیوں نہ کی، ابھی تک ہم نے نماز کیوں نہ پڑھی، ابھی تک ہم نے توبہ کیوں نہ کی۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت ایک بات تو بتائیں، اے نواسہ رسول ایک بات تو بتائیں۔ کہا کون سی بات ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے۔ فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے عرض کی مالک سونے ربا علی کو پیدا فرمانے والے، علی کو علی المرتضی شیر خدا بنانے والے، سونے میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو تیری جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کی۔